بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع العلم۔ اسپیشل فہم عقائد کورس کی چوتھی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ عقائد کے عنوان پر ابتدائی گزارشات ہماری ہو چکی ہیں۔ ہم نے گریڈنگ کا ایک سلسلہ دیکھ لیا ہے اور اس کے حساب سے ہی اب ہم نے آگے عقائد اور نظریات پر گرفت رکھنی ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے، انسان اس میں اگر اپنی طرف سے کمی زیادتی کرتا ہے تو شریعت مطہرہ کا مجرم قرار۔ حکم لگانے اور دلیل دینے میں توازن برقرار رکھنا، یعنی عقیدہ جس نوعیت کا ہے حکم بھی اسی نوعیت کا آنا چاہیے اور دلیل بھی اس کے مطابق ہی دینی بھی چاہیے اور لینی بھی چاہیے۔ کل ضروریات دین کے عنوان پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، ایک دو باتیں اس کی مزید کر کے ہم آج کے سبق کی طرف چلیں گے۔ اس میں چند امور ایسے بھی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے یوں کہہ لیں کہ مستحب امور سے ہوتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ کے لیول پر وہ جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ عمل نہ کرنے سے ہمیں شریعت مطہرہ گناہ نہیں دیتی، لیکن ان کا تعلق بھی ضروریات دین سے ہوتا ہے۔ یعنی اس کو یوں لے لیں، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، نہ کوئی کھلائے تو کوئی گناہ گار نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اس کی اچھائی کا انکار کرے، اس کی خوبی کا منکر ہو جائے، کیونکہ یہ تواتراً نبی پاک سے منقول ہے، ضروریات دین سے ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے درود خوانی، نہ کوئی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے۔ اس کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے۔ اسی تناظر میں کئی سارے معاملات اور مسائل پر آپ توجہ کر سکیں گے۔ داڑھی نہیں رکھی تو گناہگار ہوگا، داڑھی نہیں رکھی تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر انکار کر دیا، توہین کر دی تو کافر ہو جائے۔ یہ ضروریات دین سے مسائل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو عوامی مسائل قرآن و سنت کے منقول ہو جاتے ہیں اور عام رائج ہو جاتے ہیں، لوگوں میں مسلمانوں میں معروف ہو جاتے ہیں اور ان کی نقل قرآن و سنت سے ملتی ہے، اگرچہ ان کا عمل کے اعتبار سے درجہ فرض یا واجب کا نہ ہو، پھر بھی وہ ضروریات دین سے ہوتے ہیں۔ ان امور پر بھی ہمیں توجہ رکھنی پڑے گی۔ آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے توحید اور تعارف باری تعالی۔ بڑا اہم عنوان ہے، بڑی اہم گفتگو ہے، توحید اور تعارف باری تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، میچ لیس ہے جی۔ یہ توحید۔ اب توحید اللہ تعالی واحد، یکتا، یگانہ، بے مثل،
بے مثال ہے. یہی اس کی ڈیفینیشن بھی بنتی ہے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں آتی. اسی لفظ کی اگر وضاحت کریں تو توحید کی وضاحت بن جاتی ہے کہ وہ اکیلا ہے. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو توحید ہے یہ توحید فی الذات، وہ اپنی ذات میں اکیلا. توحید فی الذات یعنی اس جیسی کوئی دوسری ذات ہو ہی نہیں سکتی. اس جیسی کوئی دوسری ذات ہو ہی نہیں سکتی. اگر کسی نے اس جیسی کسی دوسری ذات کا اقرار کیا، یعنی کسی دوسری شے کو اس جیسا کہا، ذات کے اعتبار سے پہلی فرصت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ توحید ضروریات دین سے، توحید ضروریات دین سے. اچھا، دوسری توحید فی ذات کے بعد فی صفات، توحید فی صفات. اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں وہ بھی منفرد ہیں. وہ صفات بھی اس کی ذات کی طرح یکتا ہیں. اس کی صفات کی طرح کسی کو کوئی صفت نہیں ملتی. ہے ہی نہیں کسی کے پاس اس کی صفات کی طرح کی کوئی صفت. ایک پہلو سے میں سمجھا دیتا ہوں تو وہ کافی ہو جائے گا فرق رکھنے کے لیے. اس کی ذات اور صفات یہ قدیم ہے. قدیم کا لفظ ویسے تو ہماری اردو میں جو چلتا ہے وہ پرانے کے لیے چلتا ہے، پرانا. قدیم یہ جی بہت قدیم عمارت ہے، لیکن نہیں. جب علم کلام علم عقیدہ، عقیدے کی کتابوں میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس لفظ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا نہ ہو، لا ابتداء لہ. قدیم جس کی ابتدا نہ ہو، سٹارٹنگ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. جس کی ابتدا نہ ہو وہ قدیم ہے. بات سمجھ آئی؟ جس کی ابتدا ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ حادث. آپ نے ایک عام لفظ پڑھا ہوگا، عالم حادث ہے. عالم سارا، عالم جہان، عالم سارا حادث ہے. اٹ مین اس کی ابتدا ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں سے یہ سٹارٹ ہوا. ذات پاک باری تعالی اور صفات یہ قدیم ہیں. ان کی سٹارٹنگ نہیں ہے، کہیں سے شروع نہیں ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ پیچھے کچھ خالی تھا اس کے بعد یہ آئے، ایسا نہیں. اس کی ذات قدیم. سمجھ آ گئی بات؟ ہمیشہ سے، ہمیشہ رہے. اچھا، حادث نہیں ہے اس کی ذات پاک، حادث نہیں ہے، قدیم. اس کی صفات قدیم. اب یہی ایک پوائنٹ اگر صفات میں میچ کیا جائے تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ کائنات میں جب صرف اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے اور کوئی شے قدیم نہیں ہے، کوئی چیز قدیم نہیں ہے اس کے علاوہ، اس کی ذات اور صفات کے علاوہ کوئی شے قدیم نہیں، تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی صفات اور ذات کے ساتھ کسی کی میچنگ ہو ہی نہیں سکتی. پہلا فرق یہیں سے آ جائے. اچھا، اب سمجھنا تو یہ ہے کہ یہ تو ریئلٹی ہے کہ کسی کی کوئی صفت اللہ کی صفت کی طرح نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ اللہ کی صفتیں فلاں میں موجود ہیں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ فلاں میں قدیم صفتیں موجود ہیں، ہے نہیں،
ریئلٹی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے، کہہ دیتا، اس کے یہ کہنے سے شرک ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اس نے شرک کیا، ضروریات دین کا انکار، شرک مطلب کافری، اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے، توحید میں، توحید فی صفات میں اس نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ بنیادی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالی کی صفات اور ذات میچ لیس، کسی نے کہیں یہ دعویٰ کر دیا، ذات کا کر دے یا صفات کا کر دے، کافر ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں، ایک بندہ کسی کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ ذات بھی قدیم ہے، چلے بڑی عام جو جاہل لوگوں میں گفتگو ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ہم کر لیتے ہیں، لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جس طرح اللہ پاک کی ذات قدیم ہے، نبی پاک بھی قدیم ہے، مشرک ہو جائے گا، بالکل مشرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے، نبی پاک حادث عالم میں ہے، نبی پاک حادث عالم میں ہے، سب سے پہلے آپ کے نور پاک کو پیدا کیا گیا، پیدا کیا گیا، اولا ما خلق اللہ نوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شے کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور۔ سمجھ آئی بات؟ اول ما خلق اللہ نوری، تو اب یہ نبی پاک کا نور پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، ذات پاک پیدا نہیں ہوئی۔ تو اب اگر کسی نے نبی پاک کو بھی یہ کہا کہ وہ قدیم ہے، چلا جائے گا، ضروریات دین کا انکار ہو جائے گا۔ اچھا، صفات کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، اس کی صفات پاک میچلس ہیں، یکتا ہیں، ان میں بھی توحید قائم رہے گی، صرف ایک ہی جہت سے فرق نہیں ہے، بے شمار جہتوں سے فرق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی بات، صفات پاک میں کچھ اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں جو قرآن و سنت میں منقول ہوئیں، ان کے سیم نام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھی ذکر فرمائے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کے نام خاص، تو جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جیسے کہہ لیں رحمان، ترجمہ تو اس کا یہی ہے، رحم کرنے والا، مہربان، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ اللہ پاک کے لیے خاص ہے، لفظ بھی اللہ کے لیے خاص۔ اب اس لفظ کو کسی غیر اللہ کے لیے بولنا، کسی غیر اللہ کو رحمان کہنا، یہ بھی ناجائز ہے، بندہ گناہ گار ہوگا۔ اگر یہ لفظ کسی غیر اللہ کے لیے بولا جائے تو بندہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر کسی بندے میں رحمان اس کو بولا اور صفت کا تصور بھی وہی کیا جو ذات پاک کا ہے، صفت الہیہ کا تصور کر لیا، یعنی اس صفت کو کسی بندے کے لیے بولا، تو پھر تو کفر ہوگا، شرک۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی۔ دوسری وہ صفتیں ہیں جن میں نام تو اللہ نے بندوں کے لیے بیان فرمائے، یعنی وہ صفتیں بندوں کے لیے بولنا جائز ہے۔ دوسرا لفظ اس کے ساتھ ہی آتا ہے رحیم، اللہ پاک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم اللہ پاک کی صفت ہے، اور اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کے لیے بھی رحیم کا لفظ ہے اور نبی پاک کے لیے بھی رحیم کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ جو لفظ ہے یہ اللہ
اور غیر اللہ دونوں کے لیے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ صرف رے اے یہ میم ان کی میچنگ ہے، صفت کی میچنگ نہیں، صفت کی میچنگ نہیں، یہ صرف رے اے یہ میم کی میچنگ ہے، صفت کی میچنگ نہیں۔ اللہ رحیم ہے، اس کی صفت قدیم ہے، ازلی ابدی ہے، لیکن نبی پاک رحیم ہے، نبی پاک کی صفت حادث۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ جو عقیدہ ہے توحید کا وہ بالکل واضح ہے، وہ بالکل واضح کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات وحدہ لا شریک، ان میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب یہاں سے ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ یہ کیا فرق ہے کہ یہ کچھ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی کسی بندے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسے کہتے ہیں توقیف۔ کچھ اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ہی اسماء توقیفی، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے اسم استعمال ہوتے ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا قیاس نہیں کر سکتے، اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتے، جو قرآن و سنت میں منقول ہے اللہ پاک کے لیے صرف انہی ناموں کا ہم اجرا کر سکتے ہیں، انہی ناموں سے ہم اسے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ توقیفی ہوتا ہے کہ جس نام کو ذات پاک کے لیے خاص رکھا گیا وہ اسی کے ساتھ خاص رہے گا، اب کسی دوسرے کے لیے وہ نام بولا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ مسئلہ شریعت مطہرہ کا توقیفی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ رسول کے علاوہ کسی کو یہ مسئلہ بنانے کی اجازت نہیں ملتی، صرف بتائیں گے آپ، یعنی آپ اللہ رسول کی بات کو آگے فارورڈ کریں گے، اپنا قیاس نہیں۔ دیکھیں جی، اس کا معنی بھی تو مہربان ہے، اس کا معنی بھی تو رحم کرنے والا ہے، دونوں کا روٹ ایک ہے، مادہ ایک ہے، تو یہ کیا فرق ہو گیا؟ تو ہم یہ فرق اپنی طرف سے سمجھ نہیں سکیں گے، بس اس میں فرمایا گیا یہ خاص۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عالم الغیب، عالم الغیب، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ بھی خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جیسے رحمان یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ لفظ بھی خاص ہے۔ مخلوق میں کسی کو عالم الغیب نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ عقیدہ رہے گا کہ اللہ نے انبیاء کو علم غیب دیا ہے، یہ ہماری کل کی گفتگو میں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو علم غیب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم غیب دیا ہے، یہ ضروریات دین سے ہے، عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن انبیاء کو عالم الغیب نہیں کہیں۔ ایک بندے سے ہماری بات ہوئی تو کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو علم غیب دیا ہے تو وہ عالم الغیب ہوئے نا، تو آپ عالم الغیب کہیں؟ نہیں کہیں۔ نبی پاک بڑے ہی مہربان رحم کرنے والے ہیں، لیکن ان کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ توقیفی ہوتا ہے، جو اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر ہوئے ہیں یہ توقیفاً قرآن و سنت میں منقول ہوا ہے کہ جناب وہ اسماء غیر اللہ کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو علم غیب دیا ہے، انبیاء کو علم غیب دیا ہے، یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے، لیکن ان کو ہم عالم الغیب کے لفظ سے نہیں یاد کریں گے، ان کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنے کی علماء نے اجازت نہیں دی۔ تو اس تناظر میں یہ مسئلہ بھی ہمارا کلیئر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کی کسی میں صفت اور نہ اس کی ذات کی طرح کی کوئی اور ذات ہو سکتی ہے۔ وہ ذات پاک واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ذات، کوئی شے کسی بھی اعتبار سے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، قدیم اور حادث یہ آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، ازلی ابدی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے استعمال کیا تھا، ازلی ابدی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس کی ذات ازلی ابدی ہے، اس کی صفات ازلی ابدی۔ یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کرنی ہے اور وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ازل کا جو نارمل کانسیپٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ ماضی کی طرف پیچھے چلے جائیں تو اسے ازل کہا جاتا ہے، ماضی کی طرف، پاسٹ میں، سٹارٹ میں چلے جائیں تو ازل۔ اور ابد کا معنی کیا جاتا ہے فیوچر کی طرف، آخر تک بندہ سوچ لے تو اسے ابد کہا جاتا ہے، ازلی ابدی۔ لفظ دونوں جائز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ان کا معنی بھی ازلی ابدی کا معنی بھی قدیم ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے پاسٹ اینڈ فیوچر کا، یہ جو پاسٹ اینڈ فیوچر ہے یہ کانسیپٹ ذات پاک کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اور صفات کے لیے قائم نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہم نے کائنات کا ایک دائرہ بنایا، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، بلا تمثیل ہے یہ کائنات کا ایک دائرہ بنایا، تو کائنات یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں تک اس نے جانا ہے۔ اب اگر ہم نارملی ازل کا لفظ دیکھیں، ہم یہاں کھڑے ہیں تو پاس کی طرف جب ہم آخر تک چلے جائیں گے تو یہ ازل کہلائے گا، اور فیوچر کی طرف آخر تک آئیں گے تو یہ ابد کہلائے گا۔ اب اگر کسی نے پیچھے، آپ یوں کہہ لیں، یہ تصور کر لیا لا ابتدا لہ، پاسٹ میں سٹارٹنگ سے پہلے، تو سٹارٹنگ سے پہلے سے لے لیں، پیچھے سے کہیں سے آ رہا ہے، ہمیں سٹارٹنگ کا ہی نہیں پتا، ہم یہی کہتے ہیں کہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا، لا ابتدا لہ قدیم۔ یہاں اب ہم یہاں ہیں اور پھر یہاں سے آگے جائے، یہاں ہم کھڑے ہیں 2025 میں، 2025 نے عیسوی۔ ایک بندہ تصور قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کم از کم 2000 کی ایج تو ہو چکی ہے نا، جو پیچھے سے آ رہا ہے، منیمم اتنی تو ہے، میکسیمم کا نہیں پتا چل رہا، منیمم اتنی ایج تو ہے۔ اس نے ایج کاؤنٹ کرنا شروع کر دی اس فگر سے کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ سن 2025 ہے، اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ذات پاک، وہ اتنا پہلے سے ہے، اس سے بھی پہلے سے ہے، تو اٹ مین 2025 ایج تو کنفرم ہے، اس کے آگے کتنی ہے وہ نہیں پتا۔ یہ ہے کانسیپٹ کی غلطی، یہ ہے کانسیپٹ کی غلطی۔ ایسے جملے بولے نہیں جاتے، لیکن ان لفظوں سے ایسے خیالات ذہن میں آتے۔ لہذا سمجھنے کی بات یہ ہے بیٹے کہ یہ جو دائرہ ہے، ذات پاک اس دائرے میں آتی ہی نہیں۔ یہ جو آپ نے دائرہ کھینچ کے یہ لائن بنائی تھی، یہ لائن آتی نہیں، وہ اس دائرے میں آتا ہی نہیں۔ یہ جو دائرہ گزرا ہے 2025، وہ اس دائرے کے اندر اندر گزرا ہے۔ دائرے سے باہر کیا ہے، جسے لامکاں کہا جاتا ہے، جسے لامکاں کہا جاتا ہے، وہ اس دائرے میں نہیں آتا جس میں ٹائم چلتا ہے، اس کی ذات دائرے میں نہیں آتی۔ بات امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی۔
جب اس کی ذات کا تصور کریں گے اور ازلی ابدی کا لفظ بولیں گے تو اس کا سادہ سا کنسپٹ یہی ہوگا کہ وہ قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، زمانہ اس پر نہیں گزرتا، وہ زمانے کے اندر نہیں ہے، اس پر ٹائم پیریڈ نہیں گزرتا، ٹائم پیریڈ گزرے تو ایج بڑھتی ہے، عمر بڑھتی ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ اس کو اتنا ٹائم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم سے پاک، ٹائم سے پہلے کا ہے، اس کی ذات پاک ٹائم والے پیریڈ سے پاک، منزہ اور مبرہ، لہذا ازلی ابدی میں پاسٹ اینڈ فیوچر کا کانسیپٹ نہیں آتا، آنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پاسٹ اینڈ فیوچر کا کانسیپٹ نہیں آنا چاہیے کہ پاسٹ اینڈ فیوچر ٹائم ہے، اور اس کی ذات پاک ٹائم سے منزہ اور مبرہ، منزہ ہے اور مبرہ ہے، پاک ہے، صاف۔ ٹائم محتاجی ہے، یہ اسپیس میں آئے گا، جہاں اسپیس ہوگا وہاں ٹائم آئے گا، جگہ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دائرے سے ہی پاک ہے، وہ اس دائرے میں آتا ہی نہیں، آج بھی نہیں آئے گا، آج بھی نہیں آئے گا۔ ہم اس دائرے کے اندر، ہمارا ٹائم گزرتا ہے، ہمارے لیے سورج نکلتا ہے، اس کی ذات پاک۔ چل، یہ بھی امید ہے کہ بات کلیئر ہو۔ توحید ہم سمجھ رہے تھے، تو توحید فی ذات اور فی صفات ہے۔ ایک اور لفظ بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عبادت۔ پھر عبادت، عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہا درجے کی عاجزی اور تذلل، کسی کے سامنے انتہا درجے کا، ڈاؤن دا لیول جا کے، نیچے جا کے اپنے آپ کو عاجز کر دے، یہ جو عبادت ہے یہ بھی ذات پاک کی وحدانیت ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ بالکل واضح بات، اور اس کا تو سب کو ہی پتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ، کسی کی عبادت کرنے کی۔ اور جس کو عبادت شریعت نے کہہ دیا، اب وہ عمل کسی دوسرے کے لیے کرنے کی اجازت نہیں۔ جس کو شریعت نے عبادت ڈکلیئر کر دیا کہ یہ عمل عبادت ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے کسی دوسرے کے لیے وہ عمل کیا اور عبادت ہی سمجھ کے کیا تو شرک ہو جائے، اور عبادت نہیں سمجھا ویسے ہی وہ عمل کر دیا تو گناہ گار۔ اس کی میں بڑی مثال دیتا ہوں، سجدہ، سجدہ کرنا یہ عبادت، سجدہ کرنا یہ عبادت، ٹھیک ہے؟ اب اگر کسی نے عبادت ہی سمجھ کر سجدہ کیا، یعنی جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کو معبود سمجھا، تو یہ شرک ہو جائے گا، کفر۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت ذات پاک کے ساتھ خاص۔ اگر اس نے معبود نہیں سمجھا، سامنے والے کو معبود نہیں سمجھا، اور پھر اس نے ایسی ادب میں، احترام میں، محبت میں سجدہ کیا باقاعدہ، تو شرک تو نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ ہے، نہیں اجازت۔ سمجھ آئی؟ البتہ فرق رہے گا، جس کو شریعت مطہرہ نے عبادت ڈکلیئر کیا ہے اور خاص وہ عبادت نہیں رہا، اس کے دوسرے پہلو بھی موجود رہے ہیں، اس میں یہ دونوں پہلو رہیں گے۔ اگر شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے تو وہ حرام، گناہ کبیرہ، اور اگر معبود بنا لیا
عبادت کر دی تو یہ شرک ہو جائے. کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہماری شریعت مطہرہ میں اجازت ہے. کوئی بندہ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہوگی بات. اسی طرح لفظ ہے دعا. دعا مانگنا. دعا کے بارے میں نبی پاک نے وضاحت فرما دی، الدعاء مخ العبادہ. دعا اصل عبادت ہے، عبادت کا مغز. تو دعا عبادت. کسی غیر اللہ سے دعا مانگنے کی اجازت عبادت ہے نا. تو غیر اللہ سے دعا نہیں مانگی جائے گی. اگر کسی نے غیر اللہ سے دعا ہی مانگی عبادت کے کانسیپٹ مشرک ہو جائے. دعا مانگنا شرک ہے، مانگنا نہیں. یہ لفظ یاد رکھنے ہوتے ہیں. مانگنا، دعا مانگنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دعا مانگنا شرک. دعا مانگنے میں آپ سادی سی بات یہ یاد رکھیں کہ دعا مانگنے میں جس سے مانگی جا رہی ہے اس کے معبود ہونے کا کانسیپٹ ہوگا تو دعا ہوگی، اور اگر اس کے معبود ہونے کا کانسیپٹ نہیں تو پھر دعا نہیں ہے. بیٹا باپ سے مانگتا ہے تو وہ مانگتا ہے، دعا نہیں مانگتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ابا جی کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، یہ معبود نہیں ہے. سمجھ آئی بات. پھر دوسرا فرق دعا میں اور مانگنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ کانسیپٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ذات باری تعالیٰ کے لیے خاص، جیسے مغفرت کہہ لیں. مغفرت تو غیر اللہ سے ڈائریکٹلی مغفرت مانگے، مینو بخش دیو، میرے گناہ معاف کر دیو، تو یہ عبادت کہلاتا ہے. کچھ چیزیں خاص ہیں تو وہ ذات پاک کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو یہ ڈائریکٹلی عبادت میں ہی جاتا. لیکن یہاں پہ کچھ محاورات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. بخشش، وہ اب اچانک میرے ذہن میں آ گیا ہے، یہ ویسے عطا کو بھی کہا جاتا ہے. تو میں نے بخش کا لفظ بولا ہے تو اس سے کوئی وہ والا نہ لے لے. بخشش عطا کو بھی کہا جاتا ہے. ہم نے اس کو بخشش دی ہے تو یعنی نذرانہ دیا ہے، اس کو ہم نے اس کی خدمت کی ہے، یا اس کو ڈونیشن دیا ہے، یہ بھی معنی ہوتا ہے اس کا. لیکن یہاں پہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آئے. یہ اگر کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونا، یہ توحید کے منافق. دعا عبادت ہے، غیر اللہ سے دعا نہیں کی جا سکتی. مانگا جا سکتا ہے، غیر اللہ سے بات کی جا سکتی ہے، غیر اللہ سے ہیلپ لی جا سکتی ہے، مدد مانگی جا سکتی ہے، لیکن دعا نہیں کی جا سکتی کسی بھی غیر اللہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگنے کی اجازت قطعا نہیں. جو دعا مانگے گا توحید کا انکار ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں تھوڑی سی بات اور سمجھ لیں کہ دعا مانگنا شرک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. چلیں اگلی گفتگو کی طرف آ ہی جاتا ہوں کہ ہم ہر بندے کو مشرک ہی قرار دینا شروع کر دیں. جہاں شبہ پڑے وہاں شرک آ جائے، جہاں شبہ پڑے وہاں شرک آ جائے. مسئلہ آپ نے ازبر کر لیا، آپ نے سبق سیکھ لیا، اپنی ذات میں شرک سے دور رہنا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مقام پر غلطی کرے، یہ ایک موٹا اصول یاد رکھیے گا کہ کفر اور حدود، حد قائم کرنا، جیسے کوڑے مارنا، رجم کرنا، یہ جو حد ہوتی ہے، کفر اور حد، یہ معمولی سے شبے سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کسی مقام پہ، کسی مقام پر
فتویٰ دینا ہو کفر کا، تحقیق ہو جائے 99.99 کر لیں، اتنی تحقیق کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، اور صرف 0.01 اتنا سا تحقیق کہہ دے کہ نہیں یہ پہلو بنتا ہے، تو وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کفر کا فتویٰ روک لیں گے، حد کو روک لیں گے۔